أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. سورہ الحدید آیت نمبر 11 اور 12 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. مدنی صورت ہے اور جنگوں کا دور ہے. جنگ احد، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، صلح حدیبیہ، پھر فتح مکہ، پھر جنگ تبوک. جنگیں ہی جنگیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں، اور اس کے لیے مال بھی پیش کرنا پڑتا ہے، جان بھی پیش کرنا پڑتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ مال اور جان اللہ کے راستے میں پیش کر دیتے ہیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ انہیں بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے، اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، فیضاعفہ لہ، اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے بہترین اجر. یوم ترى المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم، اس دن جب کہ تم مومن مردوں کو مومن عورتوں کو دیکھو گے، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا. بشراکم اليوم، ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے. جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کی جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، جن میں ہمیشہ رہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، بہترین کامیابی، فوز عظیم. ان انسانوں کے لیے اپنے مال، اپنے جانیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے پیش کر دیتے ہیں، اپنی صلاحیت پیش کر دیتے ہیں، اپنی طاقت پیش کر دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ایسے انسانوں کی خوش قسمتی کا انسان کوئی تصور نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ایسے نعمتیں عطا فرمائے گا، مالا عین رأت، جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں خیال تک نہیں آیا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان اللہ لَيُرِيدُ مِنَّا الْقَرْضَ، اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے. آپ فرمایا نعم یا ابا الدرداء، ہاں اللہ قرض چاہتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ارنی یدک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے اپنا ہاتھ دیجیے. آپ نے اپنا ہاتھ دے دیا تو اس نے عرض کیا فإنی قد اقرضت ربی حائطی، میں نے یہ اپنا باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے. وَلَوْ حَائِطٌ فِي 600 نخلۃ، وہ باغ اس میں 600 کھجوریں تھیں. مدینہ کے اندر کھجوروں کے باغ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور 600 کھجوروں کے باغ کو اللہ کو قرض دینا کوئی آسان کام ہے. یہ ایمان ہے، سچا ایمان، جو انسان اگر اختیار کر لے تو اس کے لیے اپنی دولت کی، اپنی جان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. تو آپ اپنے باغ میں جاتے ہیں، باغ کے باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو پکارتے ہیں کہ یا ام الدرداء. اس باغ کے اندر آپ کا گھر بھی تھا، آپ کے اہل و عیال بھی تھے، اور کہتے ہیں
یا امت دہدا، اے ام دہدا، وہ کہتے ہیں لبیک، آپ کہتے ہیں اخرجی، آپ اس باغ سے باہر آ جائیں، فقد اقرضتہ ربی عز وجل، میں نے اس باغ کو اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ربح بیعک، آپ کو اس بیع پر جو ہے خوشی ہے، آپ کی اس بیع میں اللہ برکت فرمائے، اور اس سے اپنے بچوں کو بھی نکال دیتی ہے، اپنے سامان کو بھی نکال دیتی ہے۔ یہ ہے اللہ کو قرض دینے کا ایک منظر۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں بھی ایسے ہی جو ہے اپنے راستے میں اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔